بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ صبر۔ قصاص میں حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ صبر کے بغیر انسان تزکیہ نفس کی منزل طے نہیں کر سکتا، وہ بہشت کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، اس کے افکار محدود ہو جاتے ہیں اور وہ روحانیت سے ملحق نہیں ہو پاتا۔ صبر کے بغیر یقین کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تمام انسانی کمالات اور روحانی مراتب کا مقدمہ صبر ہے۔ صبر کا ایک مقام ایسا ہے جس کی جانب اہل ایمان بہت کم توجہ دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جب انسان ایک دوسرے کو اذیت دیتا ہے، جبکہ اس مرحلے پر صبر واجب ہے۔ مالی، جسمانی یا عرضی ظلم و ستم کے مقابلے میں صبر کے مفہوم کی جانب ضرور متوجہ رہنا چاہیے۔ اس مرحلے صبر پر عفو درگزر کرے یا صبر کرے یا پھر شرع اور عقل کے دستور کے مطابق عمل کر کے اس کی تلافی کر لے، لیکن تلافی کرتے وقت ذرہ برابر بھی حد سے تجاوز ہو جائے تو ظلم شمار ہوگا۔ خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ جو خدا کے غضب کا شکار ہو جائے وہ کیسے بہشت میں جا سکتا ہے؟ اگر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی تلافی کرتے ہوئے سوئی کی نوک کے برابر بھی حد سے گزر گئے تو ظالموں کے زمرے میں آ جاؤ گے، اور ظالم بھی مطرود ہے۔ میں نے اس سے قبل کئی مثالیں دیں، اب مزید تکرار کی ضرورت نہیں، یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہتی۔ غالباً ہماری یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم مجلس عزا میں ثواب کی غرض سے یا پھر امام حسین علیہ السلام کے سوگ میں چند آنسو بہانے یہاں آ جاتے ہیں، یہ کہ ایمان میں اضافہ ہو، علمی استعداد بڑھے اور قلب صحیح معنوں میں پاکیزہ ہو جائے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ جبکہ صدر اسلام اور ائمہ علیہ السلام کے دور میں لوگ پیغمبر گرامی اور امام وقت کے پاس اس لیے آیا کرتے تھے کہ اپنا دین درست کر لیں، ابدی سعادت حاصل اور دین کی معلومات حاصل کر کے انہیں ذہن میں رکھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے آپ کے بدن پر خراش لگا دی اور زخم وارد ہو گیا، آپ اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، اگر اس دوران آپ نے ذرا برابر بھی زیادہ زخم وارد کر دیے تو آپ ظالم ہیں۔ اس سے پہلے آپ مظلوم تھے اور اب آپ بدلہ لیتے ہوئے یہ حق نہیں رکھتے کہ جتنا زخم آپ کو لگایا ہے اس سے زیادہ آپ لگا دیں۔ اگر ایسا کیا تو ظالم ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مار دیا اور آپ کا منہ لال ہو گیا، آپ نے پلٹ کر ایسا تماچا رسید کیا کہ چہرے پر نیل پڑ گیا اور انگلیاں چھپ گئیں، تو یہ گناہ ہے۔ کیا یہی بہتر ہے کہ آپ معاف کر دیں اور صبر کریں؟ آپ کا مال چوری ہو گیا، کس نے چھین لیا، یا آپ کسی کے قرض خواہ ہیں، لینے والا واپس نہیں دے رہا ہے، تو آپ صرف واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے قرض بھی وصول کر لیا اور اس شخص کی بے عزتی بھی کر دی تو یہ ظلم ہے۔ 100 روپے آپ کو لینے تھے، 500 روپے لے لیے اور بے عزتی بھی کر دی، یہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے۔ ایک دوسرے سے بدلہ لیتے وقت صبر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ نفس تو کہتا ہے کہ زبردست جواب دو، لیکن تمہارا خدا فرما رہا ہے جتنا تم پر ظلم ہو اتنا ہی تمہیں بدلے کی اجازت ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے مقابل کے لیے دل میں کینہ رکھ لیتا ہے جو قلبی اور مہلک گناہ ہے۔ کینہ رکھنے والا شخص جنت میں نہ جا سکے گا۔ مت کہو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں کر رہے ہیں وہ، یہ انتہائی اہم بات ہے اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کئی مثالوں کے ذریعے سے واضح کروں۔ اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے لیے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ رکھے گا، وہ ہرگز بہشت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بہشت میں صرف وہ جائے گا جو ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی اچھائی دیکھ کر خوش ہوگا۔ اگر کسی کے لیے ذرہ برابر بھی دل میں کینہ ہے تو بہشت کے راستے اس پر مسدود ہو جائیں گے۔ جب دل سے کینہ نکال لے گا تو بہشت میں وارد ہو جائے گا۔ ایسے دو اشخاص جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہوں، ایسی حالت میں ان کا بہشت میں جانا محال ہے۔ ایک دوسرے سے حسن سلوک اور درود و سلام، باہمی رواداری رکھنے والے لوگ اہل بہشت ہوں گے۔ لغو و بیہودہ باتوں میں پڑے رہنے اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے والے جنت کی ہوا سے بھی دور ہوں گے۔ وہ کینہ پروری، دشنام بازی، ایک دوسرے کو ناسزا کہنے کا مقام نہ ہوگا۔ بہشت تو سراپا رحمت و سرور ہے۔ جو دل کسی مومن بھائی سے ناخوش ہو، ناراض ہو، وہ بہشت میں نہیں جا سکے گا۔
ایسا شخص مدت و برزخ کے عذاب یا خدا نخواستہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا جب تک کہ اس کا دل بالکل پاک نہ ہو جائے اور محبت کے علاوہ اس میں کچھ نہ ہو۔ ایسے حالات میں وہ اہل محبت و صفا کے مقام میں بہشت بری میں وارد ہو سکے گا۔ صبر کے موضوع پر اس قدر زور اسی لیے دے رہا ہوں کہ آپ حضرات حد سے تجاوز نہ کریں۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ معاف کر دو، اگر تم تلافی قصاص لے سکتے ہو تو ایسا کر لو، لیکن حد سے تجاوز مت کرو ورنہ جہنم کا عذاب سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے بار بار سمجھانے کی۔ نفس تو آپ کو اس بات پر اکسائے گا کہ تم نے گالی سن لی اور جواب نہ دیے، تم کیسے مرد ہو۔ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ صوم و صلاۃ کے پابند دو افراد باہمی رنجشوں کا شکار ہیں، لیکن ان میں صلح کرانے کی زحمت کوئی گوارا نہیں کرتا۔ اگر وہ اس حالت میں فوت ہو جائیں تو ان کا کیا بنے گا؟ آیا وہ بہشت میں جائیں گے؟ خدا کی پناہ کہ گناہ کی حالت میں موت آ جائے اور برسوں تک انسان برزخ کے شدید عذاب کے نیچے جلتے رہنے کے بعد پاک ہو۔ برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے۔ اگر آپ نے صبر کیا تو اپنے اندر آپ اس کا اثر محسوس کریں گے۔ کچھ عرصے تک صبر سے کام لینے کی زبردستی عادت ڈالیں، آپ دیکھیں گے کہ عظیم مرتبہ آپ کو نصیب ہوگا۔ صبر کرنے والا شخص انسانیت کے انتہائی اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ ایسی طاقت کے حامل ہو جائیں گے کہ بالآخر صاحب حظ عظیم ہو جائیں گے۔ آپ صبر کے طفیل اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ ہر بدی کے سامنے نہ صرف درگزر سے کام لیں گے بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے۔ جب تک آپ ذہنی طور پر پسماندہ ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا مال کھا لے اور ہم اس کا بدلہ نہ لیں، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ہم نے تو اس پر احسان کیا، لیکن جب عقلی رشد پیدا ہو جائے تو انسان بدی کا جواب نیکی سے بلکہ احسن طریقے سے دیتا ہے۔ برائی کا جواب نہ دے کر آپ نے دوسرے پر احسان کیا۔ اگر تمہارا بھائی تم سے روٹھ گیا تو اس برائی کا بہترین سلوک سے جواب دو۔ نیکی کا اچھائی سے جواب صبر کی صورت میں ہی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب سمجھتے ہیں کہ بدی اور نیکی ایک جیسی شے نہیں، پس اے وہ انسان جسے خدا نے چند سال بعد اپنے لطف و کرم سے اس قابل کیا کہ بدی کا جواب معافی سے دینے لگا، اب نہ صرف یہ کہ معاف کر دو بلکہ اس کے ساتھ نیک سلوک بھی کرو۔ حسن اور احسن درگزر کر دیا تو حسن کیا، اور اگر نیکی بھی کی تو احسن کام انجام دیا۔ اس سے قبل کہ کوئی ضرورت کی غرض سے تمہارے پاس آئے، تم پہلے ہی اس کی ضرورت پوری کر دو۔ اگر تم نے کسی سے قرضہ مانگا تھا اور اس شخص نے نہیں دیا اور اب اسے ضرورت ہے تو تم اس کے گزشتہ عمل کو معاف کرتے ہوئے اس کے کہنے سے پہلے اسے قرضہ دے دو۔ عربی کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر سے کام لینا۔ بحار الانوار کی 10ویں جلد میں درج ہے کہ ایک عرب بدو چاقو ہاتھ میں لیے براہ راست رسول خدا کے پاس آیا۔ آپ کا معنوی اور روحانی مقام و مرتبہ تو اپنی جگہ، آخر ظاہری طور پر بھی پیغمبر قوم کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ نادان شخص پیغمبر گرامی کے سامنے کھڑا ہو کر گالی دینے لگا، نعوذ باللہ، کہنے لگا، اے محمد، اس نیلی چھتری کے نیچے تجھ سے بڑا جھوٹا شخص میں نے نہیں دیکھا۔ اس پر بھی اکتفا نہ کیا اور کہا، میری قوم اگر یہ نہ کہتی کہ تو نے اجلت سے کام لیا تو میں اسی چاقو سے تجھے ختم کر دیتا، تاکہ تمام عرب مجھے آفرین کہتے کہ تجھ جیسے آدمی سے جان چھڑائی۔ عمر کھڑے ہو گئے کہ اس نالائق کو تنبیہ کریں، لیکن پیغمبر گرامی مانے ہوگا اور آپ نے فرمایا، بردباری پیغمبر کی شان ہے، اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تم بھی جواب میں گالی دے دو تو اسی کی طرح ہو جاؤ گے۔ وہ بچہ ہے اور تم بڑے ہو کر اگر چھوٹوں جیسی حرکت کرنے لگیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بڑا بھی چھوٹا ہی ہے۔ رسول خدا نے نہ صرف یہ کہ اسے اذیت نہ دی بلکہ انتہائی نرمی کے ساتھ پیش آئے اور بڑے شفیقانہ لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے برادر عرب، جبکہ اس صحرائی عرب بدو نے آپ کو معمولی نام سے پکارا، یعنی لقب یا کنیت کے بغیر، کہ اس دوران خصوصاً عربی زبان میں ایسا کرنا توہین شمار ہوتا تھا۔ اس کی جگہ آپ نے اسے بھائی کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میرا اللہ گواہ ہے کہ میں آسمانوں میں احمد امین کے نام سے مشہور ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اے برادر عرب، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، پرہیزگار و موحد ہو جاؤ، ہم بھی تمہارے دوست ثابت ہوں گے۔ آپ نے اس قدر رفیقانہ لہجے میں گفتگو فرمائی کہ آپ کی باتیں اس کے دل میں اترتی چلی گئیں اور آخرکار وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کا مسلمان ہونا اس بات کا سبب بنا کہ مزید 6000 افراد حلقہ بگوش سے اسلام ہو گئے۔
اگر بدی کے مقابلے میں نیکی کی تو دشمنی ختم ہو جائے گی، اور مزید یہ کہ آپ کے مابین دوستی اور اخوت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اگر کوئی اہل صبر ہو جائے، صبر کی مشقیں کرے یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ بدی کا جواب نیکی سے اور عفو درگزر کرے اور ساتھ میں احسان بھی، تو ایسا شخص یہ منزل انسانیت و ایمان سے فیض حاصل کیے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ کو صبر کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی موت کا وقت آن پہنچے اور اس وقت آپ کی آنکھیں کھلیں تو کیا فائدہ؟ آپ کو انسانیت و ایمان سے فیض حاصل کر لینا چاہیے، اس سے قبل کہ آپ اس دار فانی سے کوچ کر جائیں۔ محقق اردبیلی علیہ رحمہ نے آیات الاحکام میں خاص طور پر اس مسئلے کا ذکر کیا ہے۔ مخاصمات یعنی وہ موقع جب انسان دوسرے شخص پر کوئی حق رکھتا ہو، کیا اس سلسلے میں وہ حکومت، حاکم شرع یا دیگر افراد سے رجوع کر سکتا ہے؟ علماء نے اس بارے میں فتویٰ صادر فرمایا کہ مخاصمہ کے دوران حد سے تجاوز نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا لحاظ رکھنا مشکل ہے، لہٰذا احتیاط یہ کہ مخاصمہ نہ کرے، کیونکہ اگر آپ خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو خود حد سے تجاوز کر جائیں گے اور اس طرح گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ مختصر یہ کہ اگر آپ اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے لینا چاہیں تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، جبکہ اس کا ترک کرنا بہتر ہے۔ احتیاط یہی ہے۔ اکثر اوقات عدالتوں میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ خود یا وکلاء کے ذریعے اکثر اوقات فیصلے کا رخ موڑنے کی غرض سے اپنے مقابل پر بے جا تہمت اور غلط الزام تراشی کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی صبر کا کوئی شعبہ ہے؟ اگر واقعی تم ایمان رکھتے ہو تو عفو در سے کام لو، بغیر کسی علت کے حق جتانا اور حد سے تجاوز کرنا۔ مومنین، آپ اپنے بیوی، بچوں، عزیز و اقارب، دوست اور ہمسفر کے ساتھ اس معاملے میں احتیاط برتیں۔ واہ ہو اس پر کہ جو شرع کی جانب سے بغیر کسی حق کے مقرر کیے جانے کے حق جتائے اور خود کو مظلوم ظاہر کرے اور بلا وجہ کسی سے بدلہ لے۔ ہم نے صرف وہ حدود بیان کی ہیں جن کی شرع نے اجازت دی ہے۔ خواہ مخواہ کسی شخص سے بدلہ لینا، کسی کی بلا وجہ بے عزتی کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ مروی کے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا، ابن مسعود، گناہ سے ڈرو، بعض اوقات جبکہ تمام ریکارڈ درست ہوتا ہے، مومن سے ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کی سزا وہ 100 سال تک کاٹتا ہے۔ ایک ایسا شخص بہشت کو دیکھتا رہے گا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ معلوم نہیں یہ 100 سال اس دنیا کے ہیں یا آخرت کے ہیں۔ صرف ایک گناہ کی خاطر بہشتی ہونے کے باوجود آپ کو اتنا طویل انتظار کرنا ہوگا۔ بے جا توقعات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بغض، کینہ اور حسد جیسی مہلک روحانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ قرآنی احکامات عمل کرنے کے لیے ہیں۔ قرآن مجید کے اہم ترین موضوعات میں صبر سیر فہرست ہے، اور اس کا ذکر اللہ کی کتاب میں 70 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ صبر کے معارض و مراتب سے آگاہی اور ان پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جن چیزوں کا پروردگار عالم نے قرآن میں حکم فرمایا انہیں جاننا لازمی ہے۔ شیخ شوستری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ قبر کی پہلی رات تم سے تمہارے عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والقرن کتابی کے معنی کیا ہے؟ یہ ہے کہ چند روپے دے کر قرآن مجید لو اور اسے کمرے کے ایک کونے میں رکھ دو، یا یہ کہ میرا رہنمائی زندگی قرآن ہے، میری راہ و روش قرآنی احکام کے مطابق ہے۔ والقرآن کتابی کے معنی دراصل یہ ہیں۔ اس کی مثال طبیب کے نسخے جیسی ہے۔ جب ڈاکٹر مریض کو کوئی نسخہ دیتا ہے تو کیا مریض یہ کہتا ہے کہ میرا ڈاکٹر فلاں ہے اور اس نے اپنا نسخہ دے دیا ہے؟ نسخہ لینے کے بعد اب مریض کا کام ختم ہو گیا ہے۔ کیا ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد اس کے نسخے کو کمرے کے ایک کونے میں رکھ دینا کافی ہے؟ نہیں، تمہیں اس کے نسخے پر عمل کرنا ہوگا تاکہ تمہارا درد دور ہو۔ قرآن مجید میں بنی نوع بشر کے نفسانی روحانی امراض کا مکمل علاج موجود ہے جس کے ذریعے شفا کامل حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان کو عالم و عامل ہو جانا چاہیے تاکہ آخرت میں دارالسلام الہی کی راہ حاصل کر لے۔ میرے سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ اس مفہوم پر زور دیا جائے۔ قرآن مجید میں دیے گئے احکامات اور واجبات کا تذکرہ انسان کے لیے زندگی کا دستور العمل ہے۔ بدلہ لیتے وقت حد سے تجاوز کیوں کرتے ہو؟ قرآن کریم میں جن الہی احکامات کا ذکر بار بار آتا ہے ان میں صبر کا موضوع بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
ایک شخص کو دوسرے شخص سے پہنچنے والی اذیتوں کے سامنے صبر کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور انسان کی زندگی میں ہر مرحلے پر اس کا سامنا ہوتا ہے۔ انسان پر ظلم ہوتا ہے اور وہ تلافی بدلے کے وقت صبر سے کام نہ لیتے ہوئے حد سے تجاوز کر بیٹھتا ہے اور اس طرح ایک اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ضمن میں یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کسی فرد کی جانب سے اذیت کا سامنا کرنا پڑے، مثلا کوئی شخص تمہارا مال و اسباب لے اڑے، قرض نہ لوٹائے، تمہاری عزت آبرو کا خیال نہ کرتے ہوئے تم پر تہمت لگائے، تمہاری غیبت کرے، گالی گلوچ کرے، جسمانی اور روحانی اذیت دے، تمہیں تھپڑ مار دے یا زخمی کر دے، اس صورت میں تم بدلہ لیتے وقت حد سے تجاوز کا حق نہیں رکھتے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کسی نے تم پر جاہریت کی، تم بھی اسی قدر اس کی تلافی کا حق رکھتے ہو۔ مثلا اگر کوئی تمہارے 100 روپے کھائے ہوئے ہے تو تمہیں 200 روپے ہی وصول کرنے کا حق ہے، اس کے علاوہ تم اس کی بے عزتی کا حق نہیں رکھتے۔ خدا کی پناہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی عزت خاک میں ملا کر 1,00,000 روپے سے زیادہ اسے ذہنی کرب میں مبتلا کر دو۔ جہاں اٹھو بیٹھو یہی رونا رو کہ فلاں نے میرے 100 روپے کھا لیے، ایسا کرنے پر اب تم جارے اور ظالم ہو۔ بہتر ہے کہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں اور علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے ایک کلام کا ذکر کروں۔ بعض اوقات مظلوم ظالم ہو جاتا ہے۔ اصول کافی میں درج ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص مظلوم ہے، کسی نے اس کا مال چھین لیا یا اسے گالی دے دی اور بعد میں تلافی کے وقت یہی مظلوم ظالم کو اس قدر برا بھلا کہے کہ حد سے گزر جائے تو اب یہ شخص ظالم ہو جائے گا۔ مرحوم مجلسی نے شرح کافی میں اس حدیث کی کئی مثالیں پیش کی ہیں، جس کی پہلی مثال بہت عمدہ ہے، جس کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ ایک شخص نے کسی کے چند 100 روپے ہتھیا لیے، وہ تلافی کے وقت لینے والے کو سخت برا بھلا کہتا ہے، اللہ کرے تو اندھا ہو جائے، اللہ کرے تیرا جوان بیٹا فوت ہو جائے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے ایسے پوسنے دینے لگتا ہے کہ یہ بغض و عناد کا شکار ہو جاتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ مقابل کی جان ہی چلی جائے۔ کیا یہ دشمنی، بغض و عناد چند روپوں کے برابر ہے؟ اگر کسی نے تمہاری تھوڑی سی رقم ہتھیا لی تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ تم اس قدر حد سے بڑھ جاؤ کہ کئی گنا زیادہ اس کے مقابلے میں ظلم کرو؟ پہلے تم مظلوم تھے اور اب کئی گنا زیادہ ظالم ہو گئے۔ خدا کے لیے اس اہم اور حساس مسئلے کی جانب توجہ دیجیے، اس کا ذکر بھی بدقسمتی سے بہت کم ہوتا ہے اور انسان اس طرف بہت کم توجہ دیتا ہے۔ عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کے دوران کس قدر جھوٹ اور غلط بیانیوں سے کام لیا جاتا ہے، کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ صرف اپنی صفائی بیان کرنے کی خاطر ہر غلط ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے۔ مدعی اگرچہ مظلوم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے حریف پر بہتان اور غلط الزام تراشیاں کی جاتی ہیں۔ 1000 روپے وصول کرنے ہوتے ہیں تو دسیوں گالیاں اور ایک طوفان بدتمیزی اور رقم پر سود کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے اور ہرجانے کے طور پر مزید رقم وصول کرتے ہیں۔ بے دینوں پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا اب مدعی ظالم نہیں ہے؟ پہلے مظلوم تھا اور اب کئی گنا زیادہ ظالم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ حدود الہی سے تجاوز کرنے والے تو خدا کے غضب کا شکار ہے۔ اب تو اشد الظالمین کا مصداق ہے۔ کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنے والے کیا اس کی عزت و آبرو کی کوئی قیمت نہیں؟ اپنی مطلوبہ رقم کو اس کی عزت نفس سے مقابلہ کر۔ تم صرف اسی قدر بدلہ لینے کے حقدار تھے جتنا اس نے تم پر ظلم کیا۔ اگر آپ اپنے مقروض کو سر عام گریبان پکڑ کر چیخ و پکار کرنے لگیں صرف مال دنیا کی خاطر، تو یاد رکھیں کہ آپ ظالم ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ، اپنا حق ضرور مانگو، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور یہ کہ تم ظلم نہ کرو، ظالم نہ ہو جاؤ۔ گالی گلوچ، ہاتھا پائی، غیبت، تہمت آخر کس لیے؟ کیا مرتے وقت وہ ایمان اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جن کے دل بغض و کینہ سے بھرے ہوں گے بہشت میں وارد ہو سکیں گے؟ انسان کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی غالباً سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم بدلے میں سزا دو تو اتنی سزا دو جتنی تمہیں ایزا دی گئی ہے۔ پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر معاف کر دو۔ اگر تم نے گالی سنی تو سنی انسنی کر دو۔ ہر شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اگر تم میں قوت برداشت نہیں، افو درگزر سے کام نہیں لے سکتے تو ایک گالی کے بدلے میں 10 گالیاں دینے کے حقدار نہیں، تو اتنی سزا دو جتنی تمہیں ایزا دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص تمہیں جاہل کہہ کر پکارے تو تمہیں یہ حق حاصل نہیں کہ جواب میں تم
جواب میں تم اسے اس کے ماں باپ بہن بھائی سب کو جاہل کہہ ڈالو۔ مولا علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں راہ پر چل رہا تھا کہ ایک گھٹیا شخص نے مجھے گالی دی، میں نے درگزر کر دیا اور سوچا کہ مجھے نہیں کہہ رہا۔ اس آیت میں ظلم و تشدد اور معاشرتی ناانصافیوں کے مقابلے میں صبر کا تذکرہ آیا ہے۔ مصیبت کے مقابلے میں صبر اور اس آیت کے مفہوم میں نہیں ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ دوسروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ اگر عقلی رشد رکھتے ہوں گے تو خدا اور آخرت پر ایمان کے ساتھ مضبوط قوت ارادی سے صبر کا دامن تھامے رہیں گے۔ بچے مضبوط ارادہ نہیں رکھتے، اگر آپ نے بچپنا چھوڑ دیا تو آپ عقلی رشد حاصل کر لیں گے اور اذیت و آزار کے سامنے صبر کا مظاہرہ کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام پر 100 اشرفیوں کا جھوٹا دعویٰ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام طواف کعبہ کے بعد مسجد الحرام کے ایک گوشے میں تنہا موضوع عبادت تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کو گریبان سے پکڑ لیا، کہنے لگا میری 100 اشرفیاں دو گے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کیسی اشرفیاں؟ پھر اس نے یہی جملہ دہرایا، میری 100 اشرفیاں نکالو گے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کیسی اشرفیاں؟ وہ جو تمہیں بطور امانت رکھوائی تھی، کھانا چاہتے ہو؟ ابھی اور اسی وقت میری اشرفیاں نکالو۔ امام نے فرمایا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس پر عرب نے چیخنا پکارنا شروع کر دیا۔ امام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو تاکہ تمہیں اشرفیاں دے دوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انتہائی نرم لہجے میں بات کی اور اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ آپ متوجہ تھے کہ اگر اس کے ساتھ جھگڑے کا معاملہ منصب امانت کی اہانت پر منتج ہوگا۔ بالآخر اسے گھر کے دروازے تک اسی طرح گفتگو فرماتے ہوئے لے آئے۔ آپ نے اسے 100 اشرفیاں دیں اور وہ شخص ساتھ خرید کے روانہ ہو گیا۔ مت کہو انسان آخر کیوں ظلم کی چکی میں پسے۔ پیسے کی خاطر انسان لڑائی جھگڑا کرے یہ اس کے شایان شان نہیں، بلکہ پیسے کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اسے مومن ایسی راہ میں خرچ کرے کہ جہاں خدا کے لیے وہ اپنی عزت بچا سکے۔ مومن عزیز ہے، اس کی جان عزیز ہے، 100 اشرفیوں کی خاطر وہ عدالت کے چکر کاٹے اور گواہ تلاش کرے یہ اس کے شایان شان نہیں۔ یہ شخص امام صادق علیہ السلام سے اشرفیاں لے کر چلا جاتا ہے، اگلے روز اسے اصل آدمی جس نے اس کی 100 اشرفیاں لی تھی ٹکرا جاتا ہے۔ اس کے مطالبہ کرنے پر اسے اشرفیاں بھی مل جاتی ہیں۔ اب تو یہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں آ کر معافی تلافی کرتا ہے اور اشرفیاں واپس کرنا چاہتا ہے۔ مولا مجھے معاف کر دیں، غلط فہمی کے تحت ایسا ہو گیا تھا، یہ 100 اشرفیاں اپنی واپس لے لیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے کل ہی تجھے معاف کر دیا تھا، میرے دل میں تیرے لیے ذرہ برابر کینہ نہیں ہے، میں اشرفیاں بھی واپس نہ لوں گا کیونکہ یہ میں نے خدا کی راہ میں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ منسوخ نہیں ہوتا۔ جو چیز خدا کی راہ میں دے دی اسے تم واپس نہیں لے سکتے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اول تو صبر سے کام لے، عفو درگزر کرے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا اپنے آپ پر کنٹرول کر رکھنا اس کے بس میں نہ ہو تو پھر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ اسی قدر لے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، رتی برابر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کام کرے جس پر حد قذف لگتی ہو تو آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ بدلہ لیں۔ مثلاً خدا نہ خواستہ کوئی شخص کسی کی ماں بہن پر تہمت لگائے تو آپ اس کی ماں بہن کو کی نسبت دینے کے حقدار نہیں ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کو 80 کوڑے کھانے ہوں گے۔ لہٰذا جو فعل حد لگنے کا سبب بن جائے اس کی تلافی حرام ہے، یعنی اس کی جیسی تلافی از خود نہیں کی جا سکتی۔ ایمان کے بارے میں قرآن کی ایک آیت، سورہ الحدید آیت نمبر 15، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے لیے جو حق کی طرف سے نازل ہوا عاجزی کریں اور ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو اس سے کتاب دیے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو اس سے پہلے کتاب دیے گئے، پھر ان پر لمبی موت گزاری، پھر ان کے دل سخت ہوئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ سورہ الحدید آیت نمبر 15۔ تمام لوگ ہمیشہ خدا کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ عرض ہوا کہ ہدایت تشریع بنی نوع بشر سے اختصاص رکھتی ہے اور یہ اس کی ابدی سعادتوں سے مربوط ہے، یعنی اس سے بشر رہنمائی پاتا ہے اور ان امور کی کہ جو اس کی ابدی خوش بختی کا سبب ہیں۔ یہ بہشت معنویات درجات اور اللہ تعالیٰ نے جن
مراتب اعلیٰ کے لیے بشر کو خلق کیا ہے، ان تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس ہدایت کی دو قسمیں، عامہ اور خاصہ۔ ہدایت عامہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور عقل میں قرار دی ہے اور ان کی کلیات و تقویت پیغمبروں کے ذریعے اور کتب آسمانی کے توسط سے واضح فرمائی ہے۔ قرآن مجید اول تا آخر سراپا ہدایت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سعادت کا راستہ اور اعلیٰ درجات تک پہنچنے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ ہے ہدایت نامہ کہ جو ہر ایک شخص کی رہنمائی کے لیے اس تک پہنچا دی گئی ہے، اور ہدایت خاصہ جو انسان ہدایت عامہ کلی کو قبول کر لے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر آن اس کی مدد فرماتا ہے تاکہ جن کلمات کو وہ سمجھ رہا ہے اس کے مطابق انہیں مرتب کر کے لمحہ بہ لمحہ اس کے ساتھ خدائی رہنمائی ہوتی رہے۔ اگر الہی تقویت حاصل نہ ہو تو انسان شیطانی مخمصوں، شکوک و شبہات اور وسوسوں کا شکار ہو جائے۔ بھلا شیطان بشر کو اہل نجات دیکھ سکتا ہے، لہٰذا ہم نماز کے تعقیبات مشترکہ میں پڑھتے ہیں۔ اللہم اہدنی من عندک وفض علی من فضلک، خدایا میری ہدایت فرما، میری دستگیری فرما، میری رہنمائی فرما، میری تقویت فرما۔ یہ ہے ہدایت خاصہ۔ ہر حالت میں انسان خدا کی ہدایت کا محتاج ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے انسان کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دے تو وہ صراط مستقیم سے منحرف ہو جائے۔ سورہ مبارکہ حمد ہر نماز میں 2 مرتبہ واجب قرار دی گئی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہمیں راہ راست کی طرف رہنمائی فرما کہ تو نے جس کی مکمل طور پر ہدایت کر دی ہے۔ قرآن صراط مستقیم ہے، علی و آل علی علیہ السلام صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و اہل بیت کے ذریعے توحید و مصارف حقہ اور اہل صالح کو بیان فرما دیا ہے۔ پس اہدنا، اے اللہ، جن امور کی تو نے رہنمائی فرمائی ان پر عمل کرنے کے لیے ہماری مدد فرما۔ قرآن مجید میں اے اللہ تو نے فرمایا کہ میری مدد فرما کہ میں دل سے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں۔